السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ روٹین کا میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ فرمائش کے اوپر بنایا گیا ہے. انڈیا سے ہمارے ایک بہت ہی اچھے ہیں یوسف صاحب، انہوں نے اس کے متعلق ایک بات کی کہ مجھے ایسا وظیفہ چاہیے. پاکستان سے تقریباً 2 سے 3 خواتین نے بھی کچھ ایسا ہی ذکر کیا، بلکہ ایک نے تو اپنی تھوڑی سٹوری بھی سنائی، اور وہ مجھے اس میں تھوڑی صداقت نظر آئی. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا وظیفہ بنایا جائے جس سے یوسف صاحب جو انڈیا میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جو پاکستان میں خواتین ہیں، ان کا مسئلہ فوراً حل ہو. اب میں آپ کو آج جو عمل بتاؤں گا نا، وہ صرف اور صرف آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے، اور وہ کتنی دیر کا عمل ہے؟ صرف اور صرف 5 منٹ کا. یعنی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 5 منٹ، یعنی 5 منٹ کا یہ ہوگا سارا یہ پروسیس جو بھی آپ کریں گے، اور جو آپ کا دشمن ہے نا وہ فار ایور کے لیے ختم ہو جائے گا. کس طریقے سے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن ہو جائے گا. یعنی آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا کہیں بھی، چاہے اس کو ڈھونڈتے رہیں. اور اگر آپ یہ جو عمل میں بتانے لگوں، اگر تو آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کریں گے تو یقین کریں کہ 5 منٹ کے بعد یہ عمل، جو 5 منٹ کا میں بتانے لگا ہوں، یہ کرنے کے بعد ساری عمر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ دشمن ہی نہیں ہوگا جو یہ خواتین ہیں کہہ رہی تھی، یا یوسف صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا ایک وظیفہ چاہیے. اچھا، اب اس کے اور بھی فائدے ہیں. یعنی اگر آپ پہ کوئی جادوگر ہے تو جو ہی آپ یہ وظیفہ جس طریقے سے میں بتاؤں گا کرتے جائیں گے، وہ جادو بھی آپ کا بالکل آہستہ 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 کرتے تقریباً سارا ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر کوئی بندہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے تو اس پروسیس کے درمیان وہ بھی مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا. اور جو لوگ چاہتے تھے کہ آپ کی ترقی میں مسئلے مسائل پیدا کریں، آپ کو برباد کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں، تو 5 منٹ کا عمل جب آپ کر لیں گے نا، تو آپ سے اگلے 1 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو وہ چاہ رہا تھا وہ سارا اس کے ساتھ ہی ہو چکا ہوا ہے. اب یہ جو عمل ہے نا، یہ بڑا خاص قسم کا ایک عمل ہے. یعنی آپ خود ہی حساب لگائیں کہ ساری عمر میں صرف 5 منٹ کا ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے. اس کو ساری عمر کے لیے آپ کی اپنے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی. خدا نہ خواستہ آپ کی عزت پہ کوئی وار وہ کر رہا ہے، یا آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کو اس سے جان کا خطرہ ہے، تو یہ پھر آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہو رہے. اب یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ اگر جیسے آپ ان فیمیل نے مجھے کچھ بتایا، یا یوسف صاحب نے خیر ذکر نہیں کیا اتنا، بس انہوں نے جسٹ ایک کیا تھا، تو یہ عمل آپ ان بندوں کو بھی بتا سکتے ہیں جو کہ اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم فوراً سے پہلے یوں نکل آئے پرابلم سے. تو اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو سوتی دھاگا لینا ہوگا. یہ ریلیں ہوتی ہے جس سے کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، وہ آپ کو ایک سوتی دھاگا لینا ہوگا. اور اگر اس کا کلر آسمانی ہو تو یہ تو سونے میں سہاگا ہو جائے گا. اور بھی کلر چل سکتا ہے، لیکن آسمانی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ہو سوتی، ریشمی نہیں. اور اب میں جو عمل بتاؤں گا، آپ نے وہ اس سوتی دھاگے پر ہی کرنا ہے. اور یقین کریں، عمل جو دھاگے کا عمل ہوگا، ادھر سے دھاگے کا عمل ختم، ادھر سے آپ کا جیسے فلم میں نہیں آتا ختم شد فلم، ایسے آپ کا دشمن ختم. یہ اس قسم کا عمل ہے. اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے قد کے ساتھ اپنے قد کو ناپ لینا ہے، اور اپنے قد کے حساب سے اس نے 11 دھاگے کاٹ لینے ہیں. یعنی اپنے قد کے مطابق اس نے 11 دھاگے کاٹ لینے. اس کا 6 فٹ کا تھا، 6 فٹ کے 11 ٹکڑے کاٹ لے گا. 5 فٹ ہے اس کا لے، جتنا قد ہو اس کا.
اور پھر ان دھاگوں کو وہ اکٹھا کر دے گا. جیسے ہم ایسے مضبوط نہیں کرتے تھے, ایسے کر کے پورا دھاگے کو مضبوط کر دے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس دھاگے کو جب وہ ایسے اکٹھا کر دے گا تو وہ پھر کیا کرے گا, اس کے اوپر اس نے لگانی ہے گرا, جس کو گانٹھ کہتے ہیں آپ. کتنی لگانی ہے ٹوٹل؟ 11. اب گرا لگانے کا خاص طریقہ بھی ہے. جب اس نے یہ دھاگا پکڑا, پہلی گانٹھ لگائی, تو اس کو اس نے سورہ فلق پوری پڑھنی ہے ایک بار. پھر اس نے دوسری گانٹھ لگانی ہے دوبارہ, اس کے بعد پھر یہی عمل کرنا ہے, سورہ فلق کو پھر پڑھنا ہے. پھر تیسری جب گانٹھ لگانی ہے پھر ایسے اس نے عمل کرنا ہے. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, جب 11ویں پہ اس نے آنا ہے, گانٹھ لگانی ہے, تو اس پہ بھی اس نے سورۃ فلق پڑھنا ہے. اب جب یہ پڑھ لیا اس نے, تو یہ آپ کا دھاگا تیار ہو گیا, آپ کا وظیفہ تیار ہو گیا. اب اس کو کرنا کیا دھاگے کو؟ دھاگا تو آپ کہیں گے جی تیار ہو گیا, مجھے بتائیں دھاگے کو کرنا کیا ہے, کیونکہ جب یہ دھاگا ختم ہوگا تو ہمارا کام ہونا نا. تو یہ دھاگا ختم ہوگا کیسے ہوگا؟ اب ہم نے یہ جو دھاگا ہمارے پاس آ گیا نا, جس کے اوپر ہم نے 11 لگا دی, گرے لگا کے اوپر, ہر کے اوپر سورۃ فلق پڑھی ہم نے اس کو جلانا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم کچن میں جائیں, سوئی گیس جلائیں, آگ جلائیں, اس کے اوپر رکھ کے اس کو جلا دیں, یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے گھر میں اگر ہے اویلیبل نہیں ہے تو بازار سے آرام سے مل جاتے ہیں. ہم نے 2 منگوانے کوئلے. ٹھیک ہے. اب ان کوئلوں کو کسی چیز میں رکھ کے آگ لگا دینی ہے, اور جب وہ دھلک جائے نا آگ, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے دھاگا تیار کیا نا, یہ ہم نے آستہ آستہ کر کے اس کے اندر سارا ان کوئلوں کے اوپر ڈال دینا ہے, اور پھر انتظار کرنا. 5 منٹ تک میں کہہ, لیکن یہ تو 5 منٹ سے پہلے ہو جائے گا. لیکن 5 منٹ یعنی کہ دھاگا یہ بنانے سے, یہ پورے پروسیس 5 منٹ کا تھا. اب دھاگا جلنا شروع ہو جائے گا. اب اگر دھاگا جلتے جلتے آپ دیکھیں نا کہ مجھے اس میں سے بہت زیادہ بدبو آنی شروع ہو رہی ہے, تو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لیا اور آپ کا پروسیس ہمارا شروع ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جب آپ دیکھیں گے کہ میرا سارا دھاگا جل کے ختم ہو گیا ہے, اور بالکل اب آپ دیکھیں گے دھاگا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ کاٹن کا اس لیے ہے, ریشمی نہیں ہونا چاہیے, کاٹن کا دھاگا, سوتی دھاگا جس کو کہتے ہیں وہ. اس کے بعد بے شک آپ پولے پہ جا کے پھونک دیں. ٹھیک ہے. اب یہ کتنی دیر کا سارا عمل میں نے بتایا تقریباً, اس میں آپ کو کوئلے لانے میں, کرانے میں 5 منٹ تو یہ پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے. اگر کوئلے گھر میں نہیں ہے تو 10-15 منٹ کوئلے لانے میں کسی کو بھیج کے منگوا لیے, 15 منٹ 20 منٹ لگ گئے. اب آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ عمل کریں گے, اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا ہے. 5 منٹ کا تو خیر عمل ہے, باقی اگر کوئلہ گرمی ہے پھر تو 5 منٹ ہی ہیں, نہیں ہے تو پھر 15-20 منٹ لگا لیں آپ. اور یقین کریں ادھر سے دھاگا جل کے ختم ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو جو دشمن وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہاں میں نے ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بولوں, جب آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے نا, اور ساتھ آپ نے اپنے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام بھی لینا ہے, لازمی نام لینا ہے. کیونکہ دھاگا کس کے لیے ہم بنا رہے ہیں, کس دشمن کو ختم کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں. ایک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ ہے تب بھی ٹھیک ہے. پھر ہر گانٹھ کے اوپر ہم نے سورۃ فلق پڑھ کے اس بندے کا اور ساتھ اس کی ماں کا نام لینا ہے. اور کوشش کریں کہ ماں کا نام اگر پتہ ہمیں ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بعض حالتوں میں کبھی کبھار اگر ایسا ہو کہ نہیں پتہ لگتا, کوشش کے باوجود بھی پتہ نہیں لگتا, تو پھر ہم اماں ہوا لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ وظیفہ تھا جو یوسف صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا, اور یہ 2-3 ہماری خواتین نے پوچھا, تو اس لیے میں نے وہ, اور آپ کے مطابق آپ نے کہا وہ وظیفہ چاہیے, یعنی کہ یہ نہیں کہ 7 دن کر لو, 8 دن کر لو, 20 دن کر لو, نہیں, 5 منٹ کا وظیفہ. ادھر آپ کا دھاگا ختم ہوا, ادھر آپ کا کام, ادھر آپ کا دشمن گیا, ختم, فنش. کبھی آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا, نہ تنگ کرے گا, بلکہ ڈھونڈیں گے بھی تو نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یوسف صاحب یہ وہ گفٹ تھا جو میں نے آپ کو دے دیا. اور یہ جو 2-3 ہماری بہنیں ہیں ان کو بھی مل گیا یہ.
تو اب میرا کام یہ ہو گیا ختم. اب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بالکل سمپل ہے. دھاگا تو گھر میں بھی نکل سکتا ہے، اور میں نے کہا تھا آسمانی رنگ کا دھاگا ہو یا نیلا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو گھروں میں تو ہر رنگ کا دھاگا ہوتا ہی ہے، نہیں ہے تو مارکیٹ سے آرام سے مل جاتا ہے. اور پھر بتا دو اپنے سائز کی آپ نے، میں نے کہا تھا کتنی کانٹیں لینی ہے آپ نے؟ 11 نہیں 11 تو آپ نے کہا ہاں 11، یعنی 6 فٹ کا قد ہے آپ کا. 6 آپ نے لمبی لمبی لے لینی ہے، پھر اس کو کر کے اور اس کے اوپر پھر 11 گانٹھیں آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر ہر گرہ پہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، اور ساتھ نیت کرنی ہے کہ میں اس نیت سے اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے میں یہ پروسیس کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ تو آ گئی ہوگی، لیکن ایک دفعہ پھر میں اس کو سمرائز کر دوں. سمرائز میں صرف یہی میں بتاؤں گا کہ اگر جتنا آپ کا قد ہے اتنا اپنے ناپ کے آپ نے 11 دھاگے کاٹ لینے ہیں، اور اس کے بعد ان کو طے کر کے، اور اس کے بعد ہر گرہ لگانی ہے ہر فاصلے پہ. یعنی ٹوٹل آپ نے 11 گرے لگانی ہے، اور ہر گرہ پہ آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے. اور ساتھ کس نیت سے پڑھنی ہے؟ جس دشمن کو آپ نے اپنا سامنے دیکھتا ہے کہ یہ دشمن اب مجھے دوبارہ نظر نہ آئے، اس کا نام لینا ہے، اور ساتھ اس کی والدہ کا نام لینا ہے. اور اس کے بعد اس کو پھر میں نے کہا تھا آگ پہ نہیں جلانا. 2 آپ نے کوئلے لے لینی ہے، یا ایک کوئلہ لے لیں جتنا ہے، اس کو لگا کے وہ جب سلگ جائے تو دھاگا اس کے اوپر ڈال دیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا یار بدبو آنی شروع ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہتر ہو رہا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے؟ اور ادھر دھاگا ختم، ادھر آپ کا کام انشاءاللہ. تو یوسف صاحب یہ آپ کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ آپ انڈیا میں ہوتے ہیں، ہم پاکستان میں، ہم آپ کو سلام بھی کہیں گے ساتھ اس کے ساتھ. تو ان شاء اللہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں نا یہ دنوں پہ نہ جائیں، بلکہ ود ان 5 منٹس سالو ہو جائیں. اور اس کے ساتھ یہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.